آیت کریمہ نمبر 171 172 بھی ہوگا۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل بھی پرسوں بھی اس آیت کریمہ سے متعلق گزارشات عرض گزار کی تھیں۔ جزاکم اللہ۔ تو آج بھی اسی حوالے سے فرمایا دین میں غلو نہ کرو، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہودیوں نے بھی غلو کر کے نبیوں کی توہین کی ہے، عیسائیوں نے غلو کر کے ان کو اپنے مقام سے اٹھا دیا تھا۔ آج کے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کی صفات میں اس کو شامل کیا۔ ولیوں کی ولایت میں غلو کر کے ولیوں کو نبیوں تک، نبیوں سے بھی آگے کا مقام دے دیا۔ اللہ والا، اللہ ہم سب کو اس ظلم سے بچائے۔ تو فرمایا یہ کام نہ کرو، جو بات سچ ہے وہ سچ بولو۔ پھر مریم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے تفصیل سن لی تھی کہ مریم علیہ السلام اور اس کا بیٹا پاکیزہ ترین لوگ ہیں، سچا بولو، بکواس نہ کرو دونوں طرف سے۔ اور ان کے لیے ذکر کر کے فرما دیا کہ وہ اللہ کا ایک زبردست قسم کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مریم کی طرف اس فیصلے کی رہنمائی فرمائی تھی، اور فرمایا، لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پھر آخر میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں جو آیت کے آخری حصے سے متعلق ہے۔ فرمایا، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب والو، انجیل والو، تورات والو، قرآن والو، لا تغلو، غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ جو حق کی حدود ہیں انہی حدود میں رہنا، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے۔ ولا تقولوا، اور مت بولو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، سوائے حق کے۔ اگلی بات، انما المسیح، بے شک مسیح علیہ السلام، عیسیٰ، وہ عیسیٰ ہے، ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے وہ۔ یہودیوں بکواس بھی نہ کرو۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا کلمہ ہے، ایک کلمے سے اللہ نے اس کو وجود دیا، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی قدرت اور نشانی ہے۔ القاہا، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، ڈالا ہے، الی مریم، مریم کی طرف۔ وروح، اور نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پاکیزہ روح ہے، منہ، اللہ کی طرف سے۔
فآمنوا باللہ، تو اللہ کی ذات پر صفات پر احکام لاؤ، ورسولی، اور اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، بکواس نہ کرو رسولوں کے بارے میں۔ ولا تقولوا، اور عیسائیوں مت بولو، ثلاثۃ، تین خداؤں کی بات، تین خدا مت کہو۔ انتہوا، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، کیسے؟ انما اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، الہ واحد، وہ تو کائنات میں ایک الہ ہے، تم تین کیسے کہتے ہو؟ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس کا کوئی کائنات میں بیٹا ہو، بیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات کیا ہے؟ لہو، اسی کی ملک میں ہے، ما، کائنات کی وہ چیزیں، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں۔ نمبر 2، وما، وہ چیزیں بھی، وہ بھی کائنات کی چیزیں، فی الارض، جو زمین میں ہیں، اسی کی ملک ہیں، وہ مالک ہے، باقی سارے اس کے مملوک ہیں۔ وکفا باللہ، اور اللہ کافی ہے، وکیلا، کام بنانے کے اعتبار سے، کارسازی کے اعتبار سے وہ اکیلے سارے کام بناتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا کلمہ کہا، اللہ کی طرف سے بشارت کہا، اللہ کی طرف سے ایک قدرت اور نشانی تھی کہ اللہ یہ قادر ہے، اللہ کی یہ قدرت اور نشانی ہے کہ بغیر باپ کے بھی وہ کبھی کبھی بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ اصول اس کا ہے کہ ماں اور باپ سے آگے سلسلہ چلے، لیکن کبھی کبھی بغیر باپ کے وہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کی قدرت کی نشانی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بغیر ماں کے بھی پیدا کر دیتا ہے، یہ تو بغیر باپ کے ہے، اور کبھی بغیر ماں کے بھی پیدا کر دیتا ہے، جیسے حضرت حوا کو اللہ نے آدم سے پیدا کیا ہے، ماں حوا کی نہیں ہے۔ آدم سب کا باپ ہے علیہ السلام، وہ اللہ نے پیدا کر دیا، کیسے پیدا کرے وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں، نعمتیں تھیں، سب کچھ تھا، محلات تھے، جنت ہے سب، لیکن بندے کو ساتھ رہنے والا ایک انیس چاہیے، انس والا، محبت والا، وہ تو نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں چلتے پھرتے اکیلا، آج بھی کوئی بندہ اعلیٰ قسم کے پارک میں بھی چلا جائے، تھوڑی دیر چلے پھرے گا، چیزوں کی رنگینی دیکھ کر پھر بیچارہ تنگ ہو جائے گا کہ یار ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی ساتھی ہو تو اور رونق ہوتی ہے۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو ساتھی دیا، سکونت کے لیے، انس کے لیے، راحت کے لیے، اور وہ بھی آدم علیہ السلام تھکے ہوئے سوئے، اللہ اکبر، جیسے لیٹے، قدرت نے انتظام کیا ہے کہ اوپر والی پسلی، اللہ نے اپنے حکم سے فرشتے جبریل کو بھیجا، نکالو اوپر والی پسلی، اوپر والی بائیں پسلی، بائیں اوپر سے نکالی، اور اسی کو اللہ نے اپنی قدرت سے پورا ڈھانچہ بنایا، لمبا 60 گز کا، اور اسی کے اوپر گوشت، اسی کے اندر دل، اسی کے اندر کلیجہ، اسی کے اندر سارا نظام، گوشت پوشت، خوبصورت جلد، خوبصورت بال، حسن جمال والی خاتون چند لمحوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تو بڑا قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام جاگے، دیکھا پاس حسین و جمیل، زبردست، سکونت والی، مسکراتی ہوئی خاتون۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر، اب آپ کے لیے آپ کے بدن سے آپ کی زوجہ پیدا کی، لتسکن الیہا، اس سے سکون، راحت پاتا رہے۔ اب اللہ نے اپنی قدرت سے آدم سے حوا کو پیدا کر دیا، اور اسی موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ کہا، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا کرو،
خود سیدھے ہوتے نہیں ہیں، عورت کو سیدھا کرنے کے لیے زور دیتے رہتے ہیں، پھر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، خود سیدھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی ہے، اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، نیچے والی پھر بھی ذرا کھل جاتی ہے، اوپر والی ٹیڑھی ہے۔ فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی ٹیڑھی ہوگی۔ فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع آدم من اضلائه، اور فرمایا آدم کی سب سے اوپر والی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، اور اس میں ٹیڑھا پن ہے، اور ٹیڑھے پن کو آپ کہیں میں بالکل سیدھا کر کے رکھوں گا تو کہتے سیدھی ٹیڑھی چیز نہیں ہوگی، بالکل سیدھی کی ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا عورت کو سیدھا کیا تو ٹوٹے گی، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا ٹوٹنا طلاق میں آئے گا، خرابی ہو گئی، گھر برباد ہو گیا، بچے برباد ہو گئے، خود برباد ہو گیا۔ اور اگر کہے نہ جی جانے دو جو کچھ کرتی، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، فرمایا یہ ٹیڑھی چیز جو ہوتی ہے نا، اس کو ڈھیلا چھوڑنا، ٹیڑھی لکڑ کو رکھو، دھوپ میں رکھ، پانی میں رکھ، اور زیادہ ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی، اور زیادہ ٹیڑھی ہوتی جلتی ہے۔ فرمایا ڈھیلا بھی اس کو نہ چھوڑنا، بالکل سیدھی کے برنے کی بات کر، یہ بھی تیری غلطی، بالکل ڈھیلا چھوڑ، یہ بھی تیری غلطی، اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی اور تمہیں بھی ٹیڑھا کر کے رکھ دے گی۔ فرمایا کچھ اس کی کمیاں برداشت کر جو اس کی فطرت میں ہے، کچھ کی اصلاح ساتھ ساتھ کر، اور فرمایا دونوں قسم کی گاڑی چلتی رہے گی، زندگی کی گاڑی چل جائے گی۔ تو بات ذکر کرنا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اللہ کی قدرت کی نشانی، اور حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، اور آدم کو پیدا کیا بغیر ماں بغیر باپ۔ اللہ تیری بڑی شان ہے، تو جو کچھ کرے کر سکتا ہے، اور باقی دنیا کو بنا دیا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، فرمایا باقیوں کو پیٹ کے اندر دو نطفہ گیا، وہ اپنی تصویریں بنا رہا ہے جیسے چاہتا ہے تصویر بن رہی ہے، کسی کی نہیں ہے، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ کیا بن رہا ہے۔ اللہ فرمایا یہ پیدا کرنے والا، ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا، خلقت کرنے والا کون؟ یہ طاقتور اللہ ہے، یہ قدرت اللہ کی ہے، اور اللہ کی طاقت اللہ ایسے کر دیتا ہے دنیا۔ فرمایا یہ میری قدرت تھی، میں نے دنیا میں نشانی بتائی اپنی، میری قدرت ہے، میری نشانی دیکھو، میری پہچان کرو۔ حوا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی ہے۔ القاہا الی مریم، اور وہ بھی اس نے، اللہ نے مریم کی طرف اس نشانی کو بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے سامنے آئی ہے۔ وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ انسان ہے۔ تو تم یہودیوں بکواس نہ کرو اس کے بارے میں، یاد ہے نا میں نے کہا بکواس کرتے تھے، تو روح پاکیزہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو بھی اس سے دھوکہ لگا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کی، یہودیوں کو جواب دیا، یہودی اچھل گئے، یہودیوں کو جواب تو ہو گیا، عیسائیوں نے اسی سے کہا روح منہ، منہ ہو اللہ کی طرف ہے، کہ عیسیٰ روح ہے، منہ اس اللہ سے، اللہ سے روح ہے، تو عیسیٰ روح ہے، اللہ جسم ہے، عیسیٰ اور اللہ ایک ہے۔ اسی لیے کہنے لگے اوہو انما المسیح ہوا، انما المسیح، کس طرح آیت کریمہ آتی ہے، انما المسیح ابن مریم، نہیں، آیت کریمہ میں اس جگہ ذکر کر کے فرما دیا ہے انما المسیح ابن اللہ، کہیں کہہ دیا ہے مسیح اللہ کا بیٹا، اللہ سے آیا ہے، اور کہیں کہہ دیا ہے کہ نہ مسیحی، انما المسیح، مسیحی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے وہ روح ہے۔ یہ ایک علامہ آلوسی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے واقعہ نقل کیا، خلیفہ ہارون الرشید تھے رحمہ اللہ، خلیفہ تھا اسلامی، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی، تو عالم تھا خود بھی، اس کی حکومت کے وزیر بھی بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، لیکن وزیروں کے علاوہ بھی علماء کی شورا رکھتا تھا وہ۔ تو
علماء کی شورا بیٹھی ہوئی تھی، ایک عالم، تاریخ کا بڑا عالم ہے، تفسیر کا بھی، علی بن حسین واقدی رحمہ اللہ، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نصرانی طبیب آ گیا، عیسائی طبیب، انگریز طبیب، اپنے آپ کو دانشور کہتا تھا۔ اس نے بڑی مجلس میں چٹکلے کے طور پر مولوی کو بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، تم جھوٹے ہو، تمہاری کتاب ہی سے ہمارا عقیدہ، ہماری سچائی ثابت ہے۔ آگے عام آدمی تو نہیں تھا، کہا وہ کیسے؟ خلیفہ الرشید اور علماء وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جی تمہارے قرآن میں یہ لفظ آئے وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور مانا تم کرو کہ وہ روح ہے منہ، اس اللہ سے، تو اللہ اور عیسیٰ روح ہے، اللہ اور عیسیٰ ایک ہے، یہ دونوں ایک شے کا نام ہے۔ عیسیٰ خود خدا ہے، خدا عیسیٰ ہے، اور عیسائیوں کا میں نے پرسوں ترسوں ذکر کیا، ایک عقیدہ یہی ہے، ایک عقیدہ تثلیث کا ہے، ایک عقیدہ بیٹا بننے کا ہے۔ آگے بھی علی بن حسین واقدی تھا، اس نے کہا اچھا یہ منہ کا یہ معنی تجھے سمجھ آیا ہے؟ جی۔ باقی لوگ ششدر رہ گئے، یہ کیا ہوا جی؟ آگے بڑا عالم تھا، اس نے کہا بھائی قرآن نے کہا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے سخر لکم، اللہ نے خدمت پہ لگایا، لکم تمہاری خدمت میں، اللہ یہ کل کائنات ہماری خدمت میں ہے، وہ ایک تفصیل ہے۔ ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، سب اللہ نے انسانوں تمہاری خدمت کے لیے یہ سارا نظام جوڑا۔ لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ جمیعاً، یہ سارا آسمان زمین اس کی مخلوق جو کچھ بھی ہے، جمیعاً منہ، یہ سارا کس سے ہے؟ کہا تو نے ایک روح عیسیٰ علیہ السلام سے ساری کائنات اسی کی ہے، پھر ساری کائنات کو کہو۔ وہ اکا پکا حیران، یا اللہ کس مولوی سے پالا پڑ گئی ہے کیا؟ فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے ساری کائنات منہ، اللہ کے حصہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے، تو پھر یہ روح بھی عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے مریم کے گریبان میں۔ کہتا ہاں، اور عیسائی حق کا پکا حیران ہو گیا طبیب۔ خلیفہ الرشید نے کہا پھر حقانیت سمجھ آ گئی ہے تو پھر ماننا بھی پڑے گا۔ کہتا ہاں جی عیسائیت کو زچ پہنچتی ہے، میں سوچوں گا اس پر۔ تو بعض دفعہ ان بیچاروں کو شبہ ہو جاتا ہے اور اسی شبہ کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں کو وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پاکیزہ انسان ہے، اللہ کی طرف سے اس کی روح آئی، فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، تین خداؤں کی بات نہ کرو۔ وہ میں نے ذکر کیا تھا، کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ خدا ہے، مریم خدا ہے، اور اللہ خدا ہے، تین خدا، تینوں ملے ایک ہو گیا، اور تینوں کو جدا کر، ایک کو جدا کر ٹوٹے کر تین ہے۔ واہ عجیب انداز تھا۔ اور دوسرا گروپ عیسائیوں کا نستوریہ یعقوبیہ ہے، وہ کہہ دیتا ہے نہ جبرائیل ایک خدا ہے، ایک مریم خدا ہے، ایک عیسیٰ ہے، ان تینوں کا نام اللہ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جبرائیل ہے، مریم ہے، عیسیٰ ہے، تینوں کا نام۔ وہ ظالمو یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ اللہ ہے، اللہ نے آگے فرمایا یہ بات مت کرو، انتہو، اے تثلیث کے عقیدے سے باز آ جاؤ، ابن اللہ کے عقیدے سے باز آؤ، خیر اللہ کم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن اگلی بات، اللہ تین کے مجموعے کا نام نہیں ہے، یا تین ملے تو خدا نہیں، انما اللہ الہ واحد، انما اللہ، پکی بات ہے اللہ الہ واحد، کائنات میں ایک الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہو؟ فرمایا سبحانہ یکون لہ ولد، وہ پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تم بیٹا کہہ دیتے ہو؟ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ مان لیتے ہو، کبھی اس کا بیٹا کہہ دیتے ہو، کبھی عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہو، یہ نہ کرو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کوئی کائنات میں اللہ کا بیٹا نہیں، کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب اس کی ملک ہے، یہ سارے مملوک ہیں، اللہ سب کا مالک ہے۔ مملوک مالک کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، جو مالک ہوتا ہے مالک ہوتا ہے،
یہ تپائی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، مالک اور ہے، تپائی مملوک ہے، یہ اور شے ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مکان ہے، مملوک ہے، اور مالک اس کا کوئی اور ہوگا، تو دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کائنات کل اللہ کی ملک میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو وجود دیا، جب اللہ چاہے گا فنا کر دے گا، وہ مالک ہے۔ تو جو مالک ہے، مخلوق اور مملوک اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی ہے، کیسے کرتے ہو؟ اور فرمایا پھر اس کو ولد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کل کائنات اس کی ملک میں ہے۔ اور یہ ملک کا یہ بتا دیا، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ کہتے ہیں نہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، الملائکہ تو بنات اللہ۔ فرمایا نہ زمین میں بھی آسمان کے فرشتے سارے اللہ کے ملک میں ہیں، اللہ کا حصہ بیٹا بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور پھر بیٹا وہ بنائے جو محتاج ہو، بیٹی کی ضرورت اس کو ہے جو بیمار ہو، بیٹی کی ضرورت اس کو ہو جو کسی کام سے بیچارہ عاجز آ جائے، چلو جی بیٹے تعاون کرو، اور میں بیمار ہو گیا بیٹے کارخانہ چلا، میں دنیا سے جا رہا ہوں بیٹے دکان چلا۔ فرمایا نہ کل کائنات اس کی ملک میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کائنات کی کارسازی وہ اکیلے کرنے میں کافی ہے، اس کو کسی بیٹے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہمیں ہوتی ہے کہ جناب میں تو بیمار ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، تو بیٹا ہو تو تعاون ہو جائے گا۔ نہ اللہ کو کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، وہ کارساز ہے، کل کائنات کا کارساز ہے، سب کا کام بناتا ہے، اس کو کوئی عاجزی نہیں، اور بلکہ دنیا ساری اس کی عاجز ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین کامل اور پوری اللہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی روحوں تک یا اللہ اس کا تحفے کی شکل میں ثواب پہنچا دے، ان کو جنت نصیب فرما، ان کے آخرت کے راستے کو آسان اور سہل فرما۔ یا اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین کی یا اللہ مدد کے فیصلے فرما دے، مجاہدین فلسطین کو غلبہ اور قوت عطا فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے سارے اسباب کو ناکارہ فرما دے۔ یا اللہ ان کی طاقت اور ان کے غرور اور ان کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دے۔ اللہ قبلہ اول کی حفاظت کے فیصلے فرما، فلسطین کا مجاہد اس کے لیے کھڑا ہوا اس کی مدد فرما، وہ ایمان کی سلامتی قبلہ اول کی سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہے، یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو ان کی ہمدردی نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔